آج کی ہماری اس تقریب کا حصہ ہندوستان کے معروف مورخ، فاضل عالم دین، شاعر، مصنف جناب کاشف شکیل صاحب بھی ہیں، اور آج کی اس تقریب کے لیے انہوں نے انتہائی اظہار وابستگی فرمایا ہے اور اپنی وابستگی کا اظہار فرماتے ہوئے پیغام ارسال کیا ہے، اور اس پیغام کے ذریعے وہ ہماری اس تقریب میں باقاعدہ طور پر شریک ہیں۔ ان کا پیغام پڑھنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر ابوبکر فاروقی صاحب سے وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمارے فاضل مصنف، مورخ، شاعر جناب کاشف شکیل صاحب کا پیغام ہماری سماعتوں کے حوالے فرمائیں۔ جناب ابوبکر فاروقی صاحب۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اما بعد۔ چونکہ وقت مختصر ہے اور مہمانان گرامی کی کثیر تعداد موجود ہے، اس لیے میں حضرت انڈیا سے جو ہمارے مہمان جنہوں نے یہ خط بھیجا ہے، صرف انہی کے الفاظ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، زندگی کسی شخص کے ساتھ وفا کرے نہ کرے، مگر انسان کو زندگی کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے۔ الاعمار بید اللہ ولکن الاعمال بید الانسان، کہ عمریں تو خدائے بزرگ و برتر یکتا و لا شریک کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اعمال کے سلسلے میں اس نے اپنی حقیر سی مخلوق انسان کو یہ رتبہ بخشا ہے، اسے خود مختار بنایا ہے کہ اسی پر اس کی جزا و سزا کا مدار ہے۔ علماء اسلام کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، ان میں ایک لمبی فہرست ملے گی جن کے بارے میں ہمارا خیال ہو سکتا ہے کہ عمر نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، ورنہ کچھ کا بہت کچھ کر جاتے۔ انبیاء، صحابہ، سلاطین و ملوک، حکماء، علماء، فقہاء و فلاسفہ میں سے بہت سے لوگ ہماری فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ سے لے کر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ تک بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں دل میں خیال آتا ہے کہ کاش ان کی عمریں مزید ساتھ نبھاتی تو حالات کچھ دوسرے ہوتے۔ خیر، بات کہیں اور جا پہنچی۔ مجھے تو صرف یہ عرض کرنا تھا کہ حقیقی مرد مومن زندگی کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کے ساتھ وفا کرتا ہے، اپنا ہر لمحہ غنیمت جانتا ہے، اپنی ہر سانس سے عالم آب و گل کو معطر کرتا ہے، اور دنیا کے لیے نفع مند ثابت ہوتا ہے کہ یہی خیر الناس من ینفع الناس کا تقاضا ہے۔ جبکہ ایک ناکام اور مایوس انسان جو قنوطیت کے کفر میں مبتلا ہو کر کانما یصعد فی السماء کے بے مصداق سانس لینے میں بھی دشواری اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ یہ ساری تمہید اس مرد حق آشنا جرنیل تحریک ختم نبوت، محسن ملت، علامہ پروفیسر ڈاکٹر بہاؤالدین حفظہ اللہ کے لیے ہے، جو ہر لمحہ زندگی کے ساتھ وفادار رہے اور تن تنہا دیار غیر میں تحریک ختم نبوت کی ترتیب کا وہ بیڑا اٹھایا کہ بڑی بڑی جماعتیں اور تنظیمیں اس سے عاجز آ جائیں۔ یہ در ختم نبوت سے عشق ہی تھا کہ بے خطر اس راہ کے عازم ہوئے۔ یہ اسی کمال جنوں، حسن طبیعت اور سوز دروں کا تقاضا تھا کہ ایک مضمون کا جواب لکھنے بیٹھے اور ہزاروں صفحات پر مشتمل تحریک ختم نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ وہی کمال جنوں ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں، بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں، عناصر اس کے ہیں روح القدس کا ذوق جمال، عجم اس کا حسن طبیعت، عرب اس کا سوز دروں۔ یہ کمال جنوں ہی تھا جس نے 1995 میں صراط مستقیم برمنگم میں چھپنے والے مضمون کو 70 سے زائد جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم موسوعہ بنا دیا۔ اس کمال جنوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ محسن ملت نے تحریک ختم نبوت کی 60 جلدوں کو مرتب کر کے خود ہی ٹائپ کیا ہے، پھر اپنے ہی خرچ پر چھپوا کر لائبریریوں اور شائقین تک مفت پہنچایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے فرزند ارجمند چوری سہیل اظہر گرداسپوری حفظہ اللہ
تحریک ختم نبوت کو علماء تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی توجہ، بلکہ اپنی زندگی سب کچھ ختم نبوت کی راہ میں وقف کر رکھا ہے۔ ان ذالک لمن عزم الامور، ڈاکٹر صاحب نے جہاں تحریک ختم نبوت پر توجہ دی، وہاں تحریک ختم نبوت کے اصلی علم برداروں کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ یہ تحریک ختم نبوت کے وہ علم بردار ہیں جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو اعتقادی اور عملی طور پر تسلیم کیا کہ جہاں نبوت کے دعوے داروں کے سامنے ختم نبوت کی دیوار بن کر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے اشخاص کی اندھی پیروی کرنے والوں کا بھی مقابلہ کیا اور خود کو عمل بالحدیث سے وابستہ کر لیا۔ تاریخ اہل حدیث ایسے ہی جیالوں کی تاریخ ہے جو ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے۔ دل ملت کے اس محسن کو اسلام عقیدت پیش کرتا ہے جو خون جگر سے تاریخ کے صفحات لالزار کر رہا ہے۔ تاریخ ختم نبوت کے ہر صفحے پر جس کے نفاس مومنانہ کی جھلک ہے، جس کی تحریروں میں گلشن مدینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ پاک اصحاب ہیں جو ختم نبوت کی خاطر جان لینے اور جان دینے کو آمادہ ہیں، جس کے مرتب کردہ ہر صفحے پر ان دو بچوں کی تصویریں نظر آتی ہیں جو پوچھتے ہیں چچا ابو جہل کا پتہ بتا دو، سنا ہے وہ عزت والے رب کے عزت والے پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے۔ جماعت کے اس مورخ و سلام جس نے تاریخ اہل حدیث رقم کر کے جماعت کو زیر بار کر دیا ہے۔ میں نے بہت پہلے لکھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے کہ آپ نے اہل حدیث کو تاریخ اور تاریخ کو اہل حدیث دیے۔ تحریک ختم نبوت کے 50,000 صفحات کوئی معمولی صفحات نہیں ہیں، بلکہ یہ 50,000 ڈھالے ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کی طرف اٹھنے والے ہر تیر کو بے مرام کر دیں گے۔ ختم نبوت ریڈرز کلب کے جملہ منتظمین بطور خاص ریڈرز کلب کے سربراہ علامہ عبدالصمد معاذ صاحب بہت مبارکباد کے مستحق ہیں جو ایسے علمیاتی وقت میں بھی علماء موجودین کے قدر شناس ہیں۔ جہاں لوگ کسی انسان کو رحمت و مغفرت کا مستحق اور تان و تشریح سے بالا تر اس وقت تک نہیں سمجھتے جب تک وہ ان کے تحفظات سے بالا تر نہ ہو جائے، یعنی عالم بالا میں پہنچ جائے۔ ہمارے دور کی سلمیہ کی صحیح ترجمانی احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر کرتا ہے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ ڈاکٹر بہاؤالدین ایوارڈ حاصل کرنے والے محترم حکیم عمران ثاقب صاحب، ماہنامہ تفہیم الاسلام کے مدیر جناب حمید اللہ خان عزیز صاحب اور مولانا عبید اللہ لطیف صاحب حفظہم اللہ تعالیٰ کو خلوص سے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا کرے یہ اعزاز آپ سب کے لیے راہ حق میں مزید آگے بڑھنے کے لیے محمیز کا کام دے۔ آخر میں کلیہ دار القرآن والحدیث فیصل آباد پاکستان کے حال میں تشریف فرما سبھی معززین و اکابرین کی معتبر سماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو بغور سنا۔ اللہ جملہ مسلمانوں کو صحت و عافیت اور امن و ایمان کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور اپنے دین کا سچا خادم بنائے، آمین۔ السلام علیکم۔